تو دنیا ذلیل اور خوار ہو کر آپ کے قدموں کو چوئے گی، ہر کامیابی آپ کے قدموں کو چوئے گی، اور دنیا کا ہر نعمت آپ کو ملے گا، دنیا کا ہر ذلت آپ سے دور ہوگا، اللہ کا رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ آپ پر کھلیں گے، اللہ کے غضب کے دروازے آپ پر بند ہوں گے، جو سوچو گے وہی اللہ آپ کو دے گا، جس چیز کی خواہش کرو گے تو میں قسم اٹھاتا ہوں وہی اللہ جل شانہ آپ کو دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی جب تک آپ حیات ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، کسی کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج نہیں ہوں گے، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہیں، چاہے اولاد ہیں، چاہے گھر ہے، چاہے کوئی بھی کسی قسم کا، اس میں دنیا کا ہر مسئلے کا حل موجود ہے، دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس ہی میں موجود ہے میرے بھائی۔ آپ اس پر تجربہ کر لے اور ٹرائی کر لے، انشاءاللہ تعالی آپ کو خود اندازہ ہوگا، خود آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک آیات کریمہ ہے جو انتہائی مختصر ہے اور ہر کسی کو آنا چاہیے، ہر عام اور خاص کے لیے ہیں۔ اگر آپ یقین کی بنیاد پر پڑھو گے یا تجربہ کی بنیاد پر پڑھو گے تو آپ کو اسی وقت اپنا اثر دکھائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے تقوی کا، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کے اندر تقوی ہوا تو پوری دنیا جہان کا جو بھی چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، جس چیز کی آپ خواہش کرو گے مل کر ہی رہے گا۔ لیکن آیات بتانے سے پہلے، وظیفہ بتانے سے پہلے چھوٹا سا اتنا مختصر واقعہ ہے، آپ ضرور سن لیجئے گا، تب جا کے یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ میرے بھائیو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ عبداللہ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ ایک مرتبہ یہ جا رہا تھا تو ایک غلام تھا اور ان کے پاس بہت سارے دمبے تھے، وہ چرا رہے تھے۔ تو عبداللہ نے سوچا کہ میں اس سے آج امتحان لے رہا ہوں۔ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یار مجھے ایک دمبا چاہیے، مجھے ایک دمبا چاہیے، مجھے قیمتاً دے دو۔ تو اس غلام نے کہا کہ میں خود غلام ہوں، میرے یہ ملکیت نہیں ہے، یہ میرے آقا کا ہے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا آقا تو یہاں پر نہیں ہے، اور کوئی بھی بہانہ بنا کے ان کو کہو کہ غائب ہو گیا، مر گیا، یا بھیڑیے نے کھا لیا، جو بھی ہیں یہاں پر ہم ان کو ذبح کرتے، آپ بھی کھا لیں گے، میں بھی کھا لوں گا۔ اس نے کہا سرکار میرے نہیں ہے، میرے آقا کا ہے۔ تو اس نے کہا یہاں پر تیرا آقا تو نہیں ہے۔ دونوں کے آپس میں بہت تکرار ہوا۔ تو عبداللہ نے کہا چلو میں قیمت زیادہ دے دیتا ہوں، لیکن مجھے اشد ضرورت ہے دمبے کی، اور اسی وقت ضرورت ہے، مجھے دے دو۔ اس نے کہا آپ کو اشد ضرورت ہے، جو بھی ہیں، لیکن میں قاصر ہوں اس بات سے کہ میں آپ کو دمبا دے دوں۔ اس نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا آپ کو دینا ہوگا، آپ کا آقا تو یہاں پر نہیں ہے، وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ اس نے کہا اگر میرا آقا نہیں ہے تو میرے آقا کا آقا تو ہے نا، اس سے میں کہاں پر چپ جاؤں؟ اگر کہیں پر بھی دے دوں تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو جیسے اس نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس نے کہا میں آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کتنے سچے ہیں، کتنے تقویدار ہیں۔ آپ پاس ہوئے، ٹھیک ہے، میں فیل ہوا اس امتحان میں۔ پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ کا آقا کہاں پر ہے، مجھے بتا دے اس کا پتہ۔ اس نے اپنے آقا کا پتہ بتایا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گیا اور اس کو کہا کہ فلان تیرا غلام ہے اور ان کے پاس
200 पता नहीं कितने दुम्बे हैं, मुझे दोनों चाहिए और कीमतन चाहिए। उसने कीमत अदा करके दोनों को ख़रीद लिया। दोनों को ख़रीदने के बाद उसी ग़ुलाम के पास आया, ग़ुलामी का सनद दिखाया कि आप भी मेरे ग़ुलाम हो इस वक़्त, और ये सारे दुम्बे ये भी मेरी मलकियत हैं। तो तूने जो अपना कारनामा मेरे सामने दिखाए हैं अल्लाह का खौफ और डर का, तो उसके बदले मैं आपको भी आज़ाद करता हूँ, और ये जितने भी दुम्बे हैं ये आपकी मिल्कियत में देता हूँ, आपको तोहफ़तन हदीयतन देता हूँ। अब देखो मेरे भाई, इतना सा यानी दूसरा का माल था, उनका अका का था। अगर ये खा पीता था, कीमत अदा करता, उनको कोई पता नहीं चलता। लेकिन खौफ किसका था? अल्लाह का था, डर अल्लाह का था मेरे भाई। तो इस ही के नस्ल में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु की बेटी फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये दूसरा, एक फ़ातिमा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, ये उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की नवासी हैं, ठीक है। तो उनको इनके निकाह में दे दिया, और निकाह में देने के बाद इनकी बीवी भी बहुत पाक दामन थी, क्यों न होगी, जो उमर रज़ी अल्लाह की फोती थी। तो इन दोनों का निकाह किया। निकाह के बाद इनसे एक ऐसा अजीम औलाद पैदा हुआ ता क़यामत उनका नाम जिंदा रहेगा और इनका भी जिंदा रहेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर निकाह का खुतबा, ईदैन का खुतबा, कोई भी वो खुतबा अगर पढ़ते थे और आप उठाए उनका कोई भी खुतबा, तो उनमें यकीनन आपको तक़वा का ज़िक्र हर हाल हर सूरत में मिलेगा। तो इनका जो बेटा पैदा हुआ उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, तो उनका दौर हुकूमत वो भी बताता हूँ। लेकिन जब वो बादशाह नहीं बना, उस वक़्त अगर वो एक मरतबा एक कपड़ा पहनता था तो दोबारा वो नहीं पहनता था। और इस दौर में अगर सबसे कीमती से कीमती कोई कपड़ा है ना, तो उससे बढ़कर वो पहनता था। और अगर गर्द गुबार आते थे तो साफ नहीं करते थे, उतार के दोबारा वो नहीं पहनते थे, किसी गरीब को दान करते थे, किसी गरीब को दे देते थे। पूरी ज़िंदगी उनका यही मामूल था कि एक मरतबा कपड़ा पहना, दोबारा वो नहीं पहनते थे। लेकिन जब इसको हुकूमत मिली, उनको हुक्मरानी मिली, तो हुआ क्या मेरे भाई, जैसे ये बादशाह बना तो घर आया और अपने बीवी को सामने बिठाया कि अब मैं बादशाह बन गया हूँ, और बादशाह बनने का फ़ायदा एक है और एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि मैं लोगों का खिदमत करूँगा, नुकसान ये है कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकूँगा। अगर आप चाहे तो मैं आपको तलाक दे दूँ, आपको आज़ाद कर लूँ, आप किसी और से निकाह कर ले। तो उसने कहा नहीं, मैं आप ही की निकाह में रहना चाहती हूँ, चाहे आपके पास टाइम हो न हो, कोई भी हो। तो उसने कहा अच्छा एक और मेरी शर्त है। क्या शर्त है? आपके पास जो करोड़ों लाखों करोड़ों के जेवरात हैं, कपड़े हैं, जो कुछ हैं, वो लाओ और बैतुल माल में जमा करो। बैतुल माल में जमा करने के बाद तब मैं आपको कबूल करूँगा। मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूँ जमा करने के लिए। तो जितने भी जेवरात थे, मतलब वो तोला नहीं, अब तो लोग मासे और तोले बनाते हैं ना, उनके पास किलो इस तरह हिसाब से हुआ करता था। तो उन्होंने सारा के सारा जमा कर दिया, और जितने भी कपड़े थे वो सब के सब जो है ना जमा कर दिए। ये अपने भी एक एक ही सूट में रहा, और अपने बीवी भी। एक मर्तबा नमाज के लिए थोड़ा लेट हो गए, तो लोगों ने पूछा आप लेट आए? इसने कहा बिल्कुल मैं लेट आया। वजह क्या है? वजह ये है कि मेरे पास एक ही सूट है, और मैं वॉशरूम गया, नहाया, नहाने के बाद इनको धोया, धोने के बाद मैं इसको सुखाने के लिए जो है ना हिलाता रहा कि ये सूख जाए। तब मैं जब इसमें थोड़ा बहुत नमी हो गई पैदा, तो मैं जो है ना आ गया।
پہلے دیکھو ان کا زمانہ کہ ایک مرتبہ سوٹ پہنتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اور اب ایک سوٹ میں ہیں، باتھ روم جا کے ان کو سکھا کے پھر جو ہے نا آتے امامت کرتے ہیں۔ تو ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر میرے بھائیوں، جنگل میں ایک چرواہا اپنے بکریاں چراتا تھا، اور ایک دوسرا آدمی تھا، یعنی ایک چرواہا اور ایک اور، تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑی نے بکری کو کھایا۔ تو یہ دوسرا جو آدمی تھا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ چرواہا نے کہا کیا ہوا ہے میرے بھائی؟ اس نے کہا عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا۔ کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اس وقت تو نہ موبائل تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ کوئی میڈیا تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ اس حرکت سے جب تک وہ زندہ تھا تو کسی بھیڑیا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی جانور کو کھاتا۔ تو اس نے کہا اچھا، فوراً آیا اور پتہ کیا تو اسی وقت ان کا انتقال ہوا تھا۔ میرے بھائی، جب حکمران تقوادار ہوتے ہیں نا میرے بھائی، تو انسان جانوروں کے اوپر بھی ان کا اثر جاتا ہے۔ اب ہمارا حکمران دیکھو، ایک وزیر دیکھو، ایک کونسلر دیکھو، ان کے اندر کتنا نشہ ہوتا ہے، کتنا غرور اور کتنا تکبر ہوتا ہے۔ سارے سر نہیں ہے، اچھے بھی ان میں ہیں، لیکن زیادہ تر 99% لوگ جو ہے نا بے ایمان ہیں اور حرام کھانے والے ہیں۔ بہت کم ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صرف ایک تقوی، ایک مرتبہ نہیں، مطلب یہ تو ظاہراً تقوی تو وہ ہے کہ ہر حال ہر صورت میں اللہ سے آپ ڈرو، لیکن ایک کارنامے نے وہ کر دکھایا کہ تا قیامت ان کا نام زندہ رہے گا۔ تو میرے بھائی، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ جب آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا تو دنیا ذلیل اور خوار ہو کر آپ کے قدموں کو چوئے گی، ہر کامیابی آپ کے قدموں کو چوئے گی، اور دنیا کا ہر نعمت آپ کو ملے گا، دنیا کا ہر ذلت آپ سے دور ہوگا، اللہ کا رحمت کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ آپ پر کھلیں گے، اللہ کے غضب کے دروازے آپ پر بند ہوں گے۔ جو سوچو گے وہی اللہ آپ کو دے گا، جس چیز کی خواہش کرو گے تو میں قسم اٹھاتا ہوں وہی اللہ جل شانہ آپ کو دے گا۔ اس کے ساتھ ایک عمل ہے، وہ عمل کیا ہے؟ قد سمع اللہ 28واں پارہ میں بالکل آخری پاؤں میں یہ ایک آیات کریمہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا واقعہ، اس لیے میں نے بتایا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ایک آیات کریمہ ہے، اگر آپ ان کو صبح اور شام پڑھو گے، 7 مرتبہ پڑھو، 11 مرتبہ پڑھو، جتنا مرضی پڑھو، تو انشاءاللہ تعالی جب تک آپ حیات ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، کسی کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج نہیں ہوں گے، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہیں، چاہے اولاد ہیں، چاہے گھر ہے، چاہے کوئی بھی کسی قسم کا۔ اس میں دنیا کا ہر مسئلے کا حل موجود ہے، دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس ہی میں موجود ہے میرے بھائی۔ آپ اس پر تجربہ کر لے اور ٹرائی کر لے، انشاءاللہ تعالی آپ کو خود اندازہ ہوگا، خود آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بہت سارا سبق ملا ہوا ہوگا، اور ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ آپ ہو سکے اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔